قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جسے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا. وہ شخصیت کون سی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے یعنی نبی نے کہا لصاحبہ، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اپنے صحابی کے لیے، اپنے صحابی کے لیے. اذ یقول لصاحبہ، جب نبی نے اپنے صحابی کے لیے کہا، اپنے صحابی سے کہا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی قرآن نے، اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا ہے. اجمع المسلمون علی ان الصاحب المذکور ابو بکر، سب مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں صحابی سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے بچا لیا جائے گا. معنی یہ ہے کہ جنت میں جائے گا. الاتقى، جو سب سے بڑا متقی ہے. علامہ بخاری لکھتے ہیں یعنی ابا بکر الاتقى، اس امت کا سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے. پھر فرماتے ہیں علامہ فخر الدین رازی کہ اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر، سب مفسرین اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ الاتقى ساری امت سے بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ تیسری آیت ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ابو بکر صدیق کے بارے میں موجود ہے. والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا، مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سچ لے کر آئے. وصدق به، اور اس سچ کی ابو بکر نے تصدیق کی. اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں. وسیجنبها الاتقى، قرآن نے ابو بکر کو متقی کہا، قرآن نے ابو بکر کو اتقا، تمام متقین میں سے بڑا متقی قرار دیا. امام وقی بن جراح فرماتے ہیں کہ لولا ابو بکر لذهب الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر ابو بکر نہ ہوتے اسلام مٹ جاتا. رسول اللہ کی وفات کے بعد اگر ابو بکر نہ ہوتے لذهب الاسلام، اسلام مٹ جاتا. اس بات کی سمجھ یہاں سے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے فتنے کھڑے ہوئے. مرتدین کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، پھر کچھ تنازعات جو مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے. ان ساری چیزوں کا کھلا کما کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر اپنے خطبہ میں کیا. مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کو ارشاد فرمانے سے پہلے آپ نے 7 مختلف مشکیزوں کا پانی منگوایا تھا اور اپنے اوپر ڈلوایا تھا. جب کچھ آفاقہ ہوا آپ مسجد نبی میں تشریف لائے. پورا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک شخصیت کے بارے میں تھا. صحابہ میں کوئی ایسا صحابی ہے تو دکھاؤ. پورا خطبہ مرض الموت میں صرف ایک شخصیت کے گرد گھوم رہا تھا، وہ شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بات کا آغاز آپ نے یہاں سے کیا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے یا اس دنیا میں رہے. اب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے. اتنے میں ہچکیوں کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی. محسوس ہوا کہ کوئی رو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پہچان گئے کہ یہ ابو بکر کی آواز ہے۔ بات کا آغاز تو آپ نے یہاں سے کیا تھا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرے یا اس دنیا میں رہ لے، لیکن آپ کی الفاظ سن کے ایک شخص ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا۔ جب آپ نے اس شخص کی ہچکیاں سنی، آپ نے پورے خطبے کا رخ پھیر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اگر کسی شخص نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، سب سے زیادہ احسانات کرنے والے اگر تم میں سے کوئی شخص ہیں، اگر صحبت ہی و مال ہی ابو بکر، صحبت کے لحاظ سے بھی اور مال کے لحاظ سے بھی وہ ابو بکر ہے۔ میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، لیکن اس شخص کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، لیکن اس شخص نے صحبت کے لحاظ سے، یعنی ساتھ کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے جو میرا ساتھ دیا ہے، میں کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ غالباً اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امن الناس بر مولا ما، امن الناس بر مولا ما، کریم اول سینہ ما، ہمت و کشت ملت راچو ابر، ثانی و اسلام و غار و بدر و قبر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے ہمارے آقا و مولا پر سب سے زیادہ احسانات کیے۔ آمن الناس بر مولا ما، سب سے زیادہ ہمارے آقا و مولا پر احسانات کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ کریم اول سینہ ما، وہ ہمارے طور سینہ، وہ ہمارے طور سینہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک وہ طور سینہ تھا جہاں موسیٰ رب سے ہم کلام ہوئے تھے، ایک ہمارا طور سینہ ہے، ایک وہ طور سینہ تھا۔ یہ علامہ اقبال کا ایک انداز ہے کہ وہ کس انداز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک وہ طور سینہ تھا، ایک وہ طور سینہ تھا جہاں موسیٰ رب سے ہم کلام ہوئے تھے، ایک ہمارا طور سینہ ہے۔ کریم اول، ایک ہمارا طور سینہ ہے، مراد ان کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم اول سینہ ما، اس طور سینہ کے رازدان تھے موسیٰ، اس طور سینہ کے رازدان ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے مسلم ابو بکر صدیق ہے، غار ثور کے رازدار ابو بکر صدیق ہے۔ پھر علامہ اقبال اس سے آگے کہتے ہیں کہ ہمت و کشت ملت راچو ابر، ابو بکر تیری ہمت، تیری جرأت کو سلام۔ ان کی عظیمت، ان کا حوصلہ، ان کی جرأت نے کشت ملت، ملت کے کھیت کو، ملت کی کھیتی کو پانی پلایا۔ مراد یہ ہے کہ جب اسلام کی کھیتی مرجھا رہی تھی، کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، کچھ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، اور بھی اختلافات کھڑے ہو چکے تھے، خطرہ تھا، خدشہ تھا کہ اسلام کی کھیتی خشک ہو جائے گی۔ ابو بکر اس کھیتی پر ابر رحمت بن کے برسا، اور ابو بکر نے اسلام کی کھیتی کو دوبارہ تر و تازہ زندہ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمت اور کشت ملت راچو ابر، اسلام کی کھیتی خشک ہونے والی تھی، اسلام کی کھیتی پر ابو بکر کا وجود ابر رحمت بن کے برسا۔ ثانیو اسلامو غار و بدر و قبر، اسلام کا ثانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست، غار میں آپ کا دوست، بدر میں آپ کا دوست، اور حجرہ عائشہ میں آپ کا دوست۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، ابو بکر ساتھ ہے۔ پیغمبر ہجرت کی راہوں پر ہیں، ابو بکر ساتھ ہے۔ پیغمبر غار ثور میں ہیں، ابو بکر ساتھ ہے۔ پیغمبر قباء میں ہیں، ابو بکر ساتھ ہے۔
پیغمبر مدینے میں پہنچ گئے ہیں، ابو بکر ساتھ ہے۔ جس مجلس میں پیغمبر ہے ساتھ ابو بکر ہے، اس کا گواہ خود علی ہے۔ علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر بیٹھے، یعنی رسول اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں ابو بکر کا ذکر، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہے وہاں ابو بکر صدیق بھی محو استراحت۔ حوض کوثر پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوں گے، جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوں گے۔ ثانی و اسلام و خار و بدل و قبر، ہمت و کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ ہر جگہ پر یہ صرف غار کا ثانیس نہیں، غار کا ساتھی نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موقع کا ساتھی، ہر جگہ کا ساتھی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں ابو بکر ہے۔ یہ رسول اللہ کا خطبہ جو آپ نے مرض الموت میں دیا تھا، اور پورے خطبے کا موضوع ابو بکر صدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں 2 خطبے دیے، 2 خطبے دیے ہیں، جن میں ایک خطبہ جس کا مرکز، جس کا محور، جس کا موضوع مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔